اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں لا ترد السائلہ، فقیر کو خالی ہاتھ واپس مت کیجیے۔ لا ترد السائلہ، فقیر کو خالی ہاتھ واپس مت کیجیے۔ توجہ فرمائیے آقا جان، بحث جو آج عرض کرنی ہے وہ یہ ہے الفصل السادس اقتضاء الامر بالشیء النہی عن ضدہ۔ کیا امر بالشیء نہیں از ضد کا تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا ہے؟ کیا امر بالشیء یعنی جب مولا ایک چیز کا امر کرتا ہے تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ اس کی ضد سے نہیں بھی کرتا ہے؟ امر بالشیء کیا تقاضا کرتا ہے اس کی ضد سے نہیں کے بارے میں یا نہیں؟ تو یہاں آپ نے توجہ فرمانی ہے کہ بات آ گئی ہے ضد کی۔ ضد کا کیا معنی ہے جی؟ ضد کا معنی یہ ہے ضد یعنی منافی، ضد یعنی منافی، ناسازگار۔ اور پھر ضد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہے ضد عام اور دوسری اگر جان ہوتی ہے ضد خاص۔ ضد عام جو ہے نا نقیض الشیء کو کہتے ہیں، ایک چیز کی جو نقیض ہے اس کو ضد عام کہتے ہیں، یا کہوں ترک مامور بہ، مولا نے جس کا حکم دیا تھا اس کو ترک کرنا اس کا کیا ہے؟ ضد عام ہے۔ ضد خاص کیا ہوتی ہے اگر جان؟ ضد خاص جو ہے ایسا عمل ہے جو معمور بہ کے ساتھ قابل جمع نہیں ہے۔ کوئی عمل کوئی عمل جو معمور بہ کے ساتھ قابل جمع نہیں ہے اس کو کہتے ہیں ضد خاص۔ ضد خاص۔ جب یہ بات ہو گئی آپ کی خدمت میں، ضد کا معنی کر دیا، ضد کی اقسام بیان کر دی، ٹھیک ہے، تو پھر یہاں یہ بحث ہونی ہے، دو بحثیں یہاں ہونی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک بحث یہ ہوگی کہ امر بالشیء نہیں از ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ دوسری بحث یہ ہوگی کہ کیا امر بالشیء نہیں از ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یہ دو بحثیں آقا جان ہونی ہیں۔ پھر پہلا مسئلہ، ٹھیک ہے، کیا امر بالشیء نہیں از ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ مثلا جب مولا کہے صلی صلاۃ الظہر، امر کیا نا امر بالشیء، صلی صلاۃ الظہر اس کا امر آیا ہے، تو کیا یہی امر تقاضا کرتا ہے کس پہ؟ اس بات پہ کہ اس کو ترک نہ کرو۔ صلی صلاۃ الظہر یہ تقاضا کر رہا ہے اس کی ضد کا، نہیں یا ضد کا، کہ یعنی اس نماز کو ترک نہ کرو، ترک پر نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کرتا ہے یا نہیں بعد میں بحث کریں گے نا۔ فعلاً یہ ہے کہ یہ جو مولا نے کہا ہے صلی صلاۃ الظہر، کیا یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کی ترک سے نہیں ہے کہ ترک نہ کرو، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح جب دوسرے مسئلے میں ہم پڑھیں گے کہ جب مولا کہے مثلاً، ٹھیک ہے، کہ کیا ہوگا جان ازل نجاسہ، ازل نجاسہ، مسجد سے نجاست کو دور کرو، تو کیا یہ امر مولا یہ تقاضا کرتا ہے کس بات کا؟ نہیں از ضد خاص کا۔ یعنی کیا؟ یعنی مولا یہ چاہتا ہے مسجد سے نجاست کو دور کرو اور
مثلاً کھانا نہ کھاؤ، نماز نہ پڑھو، ہر وہ فعل جو اس کے ساتھ منافی اس کو انجام نہ دو، اس کی مولا نے نہیں کی ہے۔ یہ دو بحثیں انشاءاللہ آگے جان جو کہ بیان ہونی ہیں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا لطفاً توجہ فرما لیں، بحث تھوڑی دقیق ہے، بھلا کیا بات کی ہے؟ اقتضاء الامر بالشیء النہی عن ضدہ، کیا امر بالشیء نہیں از ضد کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ پہلے نمبر پر بات کی ہے ضد کی، ضد یعنی منافی، ضد یعنی معاند، ضد یعنی جو اس کے ساتھ سازگاری نہ رکھتا ہو۔ پھر ضد کی اقسام بیان کی ہیں، ضد عام اور ضد خاص۔ ضد عام نقیض و شے کو کہتے ہیں، ایک چیز کی جو اپوزٹ ہے، اس کی جو دوسری نقیض ہے نا، اس کو ضد عام کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا نماز ہے، نماز کی ضد کیا ہے؟ ترک ہے، ترک نماز ہے، نماز کی ضد ترک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو جائے گی ضد عام۔ جو بھی مولا ایک چیز کا امر کرے، اس کو ترک جو ہے نا، ترک کسی چیز کا، وہ ضد عام ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ضد خاص کیا ہے؟ ضد خاص ہر وہ عمل ہے جو مأمور بہ کے ساتھ قابل جم نہیں ہے، مأمور بہ کے ساتھ قابل جم نہیں ہے۔ مثلا مولا کہے مسجد سے نجاست کو دور کرو، اور بندہ نماز پڑھنا شروع کر دے، نماز پڑھنا، کھانا کھانا، سونا، یہ وہ جو اس کے مقابلے میں فعل آ رہے ہیں نا، وہ اس کی ضد خاص ہیں، ضد خاص ہیں اس کی، ازل نجاست کی، ٹھیک ہے۔ تو اب پھر اس میں دو بحثیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، کیا امر بشے نہیں یا ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں؟ دوسری بحث یہ امر بشے نہیں یا ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں، اور اس کی تھوڑی وضاحت کی ہے کہ جب معنی یہ لیں امر بشے نہیں یا ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں، مثلا جب مولا کہے صلی صلاۃ ظہر، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نہیں از ترک صلاۃ کی ہے، کہ منع کیا ہے کہ ترک نہ کرنا، ٹھیک ہے، صحیح ہے نا۔ یعنی گویا کہ کہا لا تترک الصلاۃ صلی، اور گویا مولا نے کہا لا تترک الصلاۃ، اس کی بارے میں کہا ہے۔ اچھا، دوسری بحث پھر یہ ہے کیا امر بشے نہیں یا ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں؟ تو پھر یہ ہوگا جب مولا کہے ازل نجاسہ، تو پھر یعنی مولا نے نہیں کی ہے اس بات سے کہ مسجد میں نماز نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو، کھانا نہ کھاؤ، ہر وہ کام جو آپ کریں تو مسجد میں جو نجاست ہے اس کو دور نہیں کر سکتے، اس سے مولا نے نہیں کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر وہ فعل وجودی جو مولا کے امر سے ٹکرا جائے اور اس کو انجام نہ دینے دے، اس کو ضد خاص کہتے ہیں۔ تو پھر یہ بحث آگے انشاءاللہ آئے گی۔ آج صرف مقدمہ بیان کیا ہے کہ کیا امر بشے نہیں یا ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں، بعد میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج صرف فرض تھا، امر بشے کیا نہیں یا ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں، یہ بحث بھی آگے ہم جا کر کریں گے۔ خالی آج تھوڑا سا مقدمہ بیان ہو گیا جناب آپ کی خدمت میں اس بحث کا کہ امر بشے نہیں یا ضد کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں، ضد سے کیا مراد ہے، ضد کی کتنی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس مسئلے کو تھوڑا سا کھولا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الفصل السادس، چھٹی فصل، اقتضاء الامر بالشیء النہی عن ضدہ، امر بالشیء تقاضا کرتی ہے نہیں یا ضد کا، ٹھیک ہے نا۔ اختلف الاصولیون فی ان الامر بالشیء هل یقتضی نہی عن ضدہ او لا، اصولیوں نے اختلاف کیا ہے کہ امر بالشیء کیا دلالت کرتی ہے، یقتضی یعنی کیا دلالت کرتی ہے، کیا تقاضا کرتی ہے، النہی عن ضدہ اس کی ضد سے، او لا یا نہیں، علی اقوال کا رابطہ اختلافا، اصولیوں نے اختلاف کیا اقوال پر۔ وقبل الورود فی الموضوع، نقول موضوع میں داخل ہونے سے پہلے ہم کہتے ہیں
الزد زد کیا ہے جی؟ وہ مطلق المعاند والمنافی، وہ مطلق معاند یعنی ناسازگار والمنافی چیز کو کہتے ہیں۔ وقسم الاصولیون الضد الى ضد نام و ضد خاص، اصولیوں نے تقسیم کیا ہے ضد کو ضد عام اور ضد خاص کی طرف۔ ضد عام کیا ہوتی ہے جی؟ وضد العام ہوا ترک المامور بے، ضد عام معمور بے کو ترک کرنا ہے۔ وضد الخاص ہوا مطلق المعاند الوجودی، معاند وجودی ہے، مطلق معاند وجودی یعنی ہر وہ عمل جو معمور بے کے ساتھ قابل جمع نہیں ہے۔ وعلی ھذا تنحل المسألة فی عنوان البعث الی مسئلتین، بنابراین یہ مسئلہ جو ہے نا منحل ہوتا ہے عنوان بحث جو ہے دو مسئلوں کی طرف۔ وعلی ھذا تنحل المسألة، یہ مسئلہ منحل ہوتا ہے فی عنوان البحث الی مسئلتین، یہ مسئلہ دو مسئلوں کی طرف دو مسئلوں کی طرف کیا ہے جان منحل ہوتا ہے۔ موضوع احدہما ضد العام و موضوع الاخری ضد الخاص، ان دونوں میں سے ایک کا موضوع ضد عام ہے اور دوسرے کا موضوع ضد خاص ہے۔ فیقال فی تحدید المسئلۃ الاولی، پہلے مسئلہ میں خاص طور پر کہا جائے گا حل الامر بالشیء یقتضی النہی عن ضدہ العام اولا، کہ امر بالشیء نہیں یا ضد عام کا تقاضا کرتا ہے اولا یا نہیں۔ مثال دے رہے ہیں، مثلا اذا قال المولا صلی صلاۃ الظہر، مثلا جب مولا کہے صلی صلاۃ الظہر، فعل ہوا نہیں ان ترکیا، کیا وہ نہیں کرتا اس کی ترک سے؟ کأن یقول، گویا کہ وہ کہتا ہے لا تترک الصلاۃ، نماز کو ترک نہ کرو۔ فترک الصلاۃ، توجہ رکھنا، فترک الصلاۃ ضد عام للصلاۃ، ترک صلاۃ ضد عام ہے نماز کی، بمعنی انہ نقیض لہا، بین معنی کہ یہ جو ترک ہے یہ نماز کی کیا ہے جان نقیض ہے۔ والامر بہا نہی عن ترکیا، اور امر بالصلاۃ جو ہے وہ نہیں ہے از ترک صلاۃ سے، یعنی امر بہا امر بالصلاۃ نہیں کرتا ہے ترک صلاۃ سے۔ کما یقال فی تحدید المسئلۃ الثانیہ، جیسا کہ دوسری مسئلے میں خصوصی طور پر کہا جائے گا ان الامر بشیء هل یقتضی النہی عن ضدہ الخاص لا، کیا امر بشیء نہیں یا ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے اولا یا نہیں۔ فاذا قال المولا، جب مولا کہے ازل النجاسہ، جب مولا کہے ازل النجاسہ عن المسجد، مسجد سے نجاست کو دور کرو، توجہ، فہل الامر بالازالۃ لاجل کونها واجبا فوریا بمنزلۃ النہی عن کل فعل وجودی یعاندها، کیا امر بالازالہ یعنی نجاست دور کرنے کا جو امر ہے اس لیے کہ کونها یہ ازالہ واجب فوری ہے، بمنزلۃ النہی عن کل فعل وجودی، حل الامر یہ امر کیا بے منزلے نہیں کی ہے ہر فعل وجودی کے، یعاندها جو اس عزل نجاسہ والے امر سے معاند رکھتا ہے، کالصلاۃ فی المسجد جیسے نماز مسجد میں پڑھنا، فکأنہ قال گویا کہ مولا نے فرمایا عزل النجاسہ ولا تصلی فی المسجد عند ابتلاء بالازالہ، گویا مولا نے فرمایا مسجد سے نجاست دور کرو اور مسجد میں نماز نہ پڑھو، کب؟ عند الابتلاء بالازالہ، جب تم ازالہ کے وقت مشغول ہو، ٹھیک ہے یا نہیں؟ دوبارہ یہ بات سن لیں، یہ بات کیا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا امر بشیء نہیں یا ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں؟ فاذا قال المولا، جب مولا کہ ازل النجاسہ عن المسجد، جب مولا فرمائے مسجد سے نجاست کو دور کرو، فہل الامر بالازالہ، کیا امر بالازالہ لاجل کونها واجبا فوریا، اس لیے کہ یہ ازالہ واجب فوری ہے، بے منزلت نہیں عن کل فعل وجودی، اس منزلت میں ہے کہ ہر فعل وجودی سے نہیں کی ہے، یعاندها جو اس امر کے ساتھ تعاند ہے ٹکراتا ہے، کالصلاۃ فی المسجد جیسے نماز مسجد میں، فکأنہ قال گویا کہ مولا نے فرمایا ازل النجاسہ ولا تصلی فی المسجد عند ابتلاء بالازالہ، کہ مسجد سے نجاست کو دور کرو اور مسجد میں نماز نہ پڑھو عند الابتلاء بالازالہ، جب نجاست کو
دور کرنے میں مصروف ہو، مشغول ہو تو مسجد میں نماز نہ پڑھو۔ لیکن یہ بات کہ آیا یہ بات ثابت ہے یا نہیں ہے، یہ دونوں مسئلے کہ امر بے شے نہیں یا ضد عام کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں، یہ بھی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا مسئلہ کہ امر بے شے نہیں یا ضد خاص کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اس سلسلے میں اقوال ہیں اور پھر اس بحث کا ثمرہ کیا ہے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آج فقط اس کا مقدمہ بحث کا آپ کی خدمت میں بھائیوں کے بیان ہو گیا۔ موفق مؤید رہیں، سلامتی و آپ عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔